اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان کو بھی آپریشن غضب للحق پر ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے، جس کی تفصیلات آپ کو وزارت اطلاعات بتائے گی. کمنگ ٹو دی آپریشنل ڈیٹیلز آف دی آپریشن دیٹ سو فار، آپ کو معلوم ہے کہ 21 اور 22 فروری کی شب کو مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر پاکستان نے پاک افغان بارڈر کے ملحقہ علاقوں میں فتنہ الخوارج کے تربیتی مراکز اور ٹھکانوں کو بڑا کیئرفلی نشان بنایا، اور اس کی تفصیلات حکومت پاکستان پہلے ہی شائع کر چکی ہے. تاہم جو افغان طالبان رجیم ہے اس نے ایک سو کالڈ ایکشن کیا، اس کو بنیاد بنا کے پاکستان نے دہشت گردوں کو تحریک طالبان پاکستان، جس کو وہ خود تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں، فتنہ الخوارج، ان کے خلاف ایکشن لیا، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. بٹ دی افغان طالبان regime, which is the master proxy of all these terrorist proxies which are operating from Afghanistan, that master proxy you saw, it came into action last night, and in coordination along with the terrorists of Fitna al-Khawarij 15 سیکٹرز میں پاک افغان بارڈر پہ 15 سیکٹرز پہ خیبر پختونخوا میں 53 مقامات پر they opened fire and physical raids at 53 locations, and this aggression was done by this master proxy in coordination, in collusion and in support of a terrorist organization which is a internationally declared terrorist organization, Fitna al-Khawarij aka TTP, and that's what happened last night. ان حملوں نے ہمیں تو یہ بالکل واضح ہے، ہم یہ کھل کے کہتے ہیں کہ یہ ماسٹر پراکسی ہے جس کے نیچے یہ مختلف دہشت گرد پراکسیز جو سی ہیں، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ خود کہتی ہے 21 کے قریب وہاں پہ دہشت گرد پراکسیز جو سی ہیں اس ماسٹر پراکسی کے نیچے کام کر رہی ہیں. لیکن کل دنیا پوری نے دیکھا کہ کس طرح وہ فزیکلی اس کی سپورٹ میں اس کے ساتھ آئی. اینڈ دین دی ورلڈ اینڈ دی پاکستان آلسو سو دی ریسپانس. And the response, we were ready, vigilant. The Pakistan Armed Forces, Pakistan Army responded immediately and effectively. At all 53 locations, the attack was repulsed. At no one location, they could not make any success. They came with quadcopters, armed quadcopters, وہ بھی لائے. چھوٹے اور بڑے ہتھیار بھی لے کے آئے. ان کے کوڈ کاپٹرز بھی گرائے، ان کے ہتھیار بھی خاموش کیے، اینڈ دے ور ناٹ اونلی افیکٹولی ریپلسڈ بٹ ایکسائزنگ ا رائٹ آف سیلف ڈیفense. جہاں جہاں سے یہ حملہ آیا پاکستان کی افواج نے اس کو منہ توڑ جواب دیا. آئی ول گیو یو دی ڈیٹیلز آف دیٹ. اب تک جو یہ آپریشن غضب للحق چل رہا ہے، اب تک اس میں 274 طالبان رجیم کے اہلکار اور خوارج جہنم واصل کیے جا چکے ہیں. 400 سے زائد زخمی ہیں. افغان طالبان رجیم کی 73 پوسٹیں مکمل تباہ کی جا چکی ہیں. 73 پوسٹ along the Pak Afghan border have been totally destroyed. Other than that, 18 posts are in our possession. They have been captured. Other than that, اب تک ایک محتاط اور یہ کنزرویٹو ہم ایسٹیمیٹس آپ کو دے رہے ہیں. ایز پر کنزرویٹو ایسٹیمیٹس 115 ٹینکس، بختر بند گاڑیاں اور اٹرلی پیسز افغان طالبان رجیم کی فورسز کی تباہ کی جا چکی ہیں. ادر دین دیٹ، وہ ہیڈ کوارٹرز، وہ دفاعی تنصیبات اور مقامات جو کہ دہشت گردی کو اور دہشت گرد تنظیموں کو فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان
ان کو تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں, ان کی منصوبہ بندی میں ان کی مدد کرتے ہیں, ان کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا. ان فضائی نشانوں میں 22 مقامات پر کابل میں, کندھار میں, پکتیا میں, ننگرہار میں, خوست میں اور پکتیکا میں ٹارگٹس لیے گئے. All these targets were very carefully selected based on intelligence. They are military targets and great care was exercised so that there is no civilian collateral damage. In targets mein, there are corps headquarters of Afghan Taliban forces, brigade headquarters, battalion headquarters, sector headquarters, ammunition depots, logistic bases اور دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو تحفظ پرووائڈ کرنے والی پناہ گاہیں, یہ تمام ان میں شامل ہیں. ان حملوں کے دوران جو یہ حملے کیے گئے, جن کی تفصیلات ابھی میں نے آپ کو آگاہ کی ہیں, کئی مقامات پر جو بزدل افغان طالبان رجیم کی فورسز ہیں اور جو خوارج ان کے ساتھ تھے, وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے اپنی ساتھیوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بھی چھوڑ کر فرار ہوئے, جو کہ جنیوا پروٹوکولز کے مطابق جن کو احتراماً محفوظ کیا گیا. خواتین و حضرات, پاکستان کے ناموس اور پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو سیف گارڈ کرتے ہوئے آپریشن میں اب تک اس بہادر فوج کے 12 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا ہے, جبکہ 27 زخمی ہیں اور 1 سولجر مسنگ ان ایکشن ہے. ود دیز آپریشنل ڈیٹیلز, اب میں آپ کو کچھ ویڈیو کلپس دکھاتا ہوں آف دیز اسٹرائکس, آف دی انگیجمنٹس اینڈ دی پوسٹ دیٹ ہیو بین ٹیکن. You are seeing the artillery engagements over here. Number 1, fire! یہ آپ انگیجمنٹس دیکھ رہے ہیں, پریسائز انگیجمنٹس بینگ ڈن بائی دی کوڈ کاپٹرز اینڈ ڈرونز. نارتھ وزیرستان میں how their posts, their gun positions, their tank positions were taken out. Their battalion headquarters and sector headquarters were taken out. And this was being done at a very rapid pace, all across, from wherever they opened up fire. خرلاچی ٹرمینل کو کیسے اڑایا گیا, یہاں سے ان کی پوسٹ کیسے وہاں پہ تباہ کی گئی ہے. خوست کے اندر So this shows that how targeted, how intelligence based, how carefully selected the engagements were. کیونکہ یہ آپ یہ جھوٹ جو ہے افغان میڈیا اور سوشل میڈیا اور ان کے جو پراکسی ہے پیچھے جو سہولت کاری ہے ہندوستان کی, اس کے میڈیا سوشل میڈیا میں آپ یہ جھوٹ کل سے سن رہے ہیں, سنتے آئیں گے کہ سویلین کیجولٹیز کو نشانہ بنایا گیا. At no place any civilian infrastructure was targeted. These are all military targets. These are all those infrastructure جن کے جہاں سے پاکستان پہ حملہ کیا گیا, جہاں سے خوارج اور دہشت گردوں نے افغان طالبان فورسز مل کے کل پاکستان پہ حملہ کیا. جیسے دی داؤد پوسٹ,
اینڈ دس پوسٹ از انڈر کیپچر. یہ ہمارے قبضے میں ہے, یہ ان میں سے بہت سی پوسٹ اس وقت. So this shows that how vigilant your armed forces are, they were and they remain at multiple places. This is Paktiya. Now I will request کہ آپ اگلے اگر کلپ پہ جائیں. جی چلائیے گا. اور یہ آپ کے سولجرز ہیں. آج پاکستان نے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو بتایا ہے کہ ان کا کس سے پالا پڑا ہے, اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے ہم نے ان کی پوسٹ پہ جہاں سے یہ فائر کر رہے تھے ان کو قبضہ کر لیا الحمدللہ. یہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے ان کی پوسٹوں پہ. یہ پاکستان کے بہادر فوجی جو ان سے ہیں, آپ کے جوان جو ان سے ہیں, یہ پاکستان کا جھنڈا ان کی پوسٹوں پہ لگا ہے. Another post. آپ دیکھیں کہ کتنے احترام سے جھنڈا اتار رہے ہیں افغان طالبان کا, کیونکہ اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے. Their perverted religious interpretation جس کے فساد کے نیچے چھپتے اوپر کلمہ لگاتے ہیں, اور یہ پاکستان کا جھنڈا لگ رہا ہے اس پوسٹ کے اوپر. The nation is proud of these soldiers who have rendered their lives, their sweat, their blood for the protection of the land and the honor of the people of Pakistan. جی یہ جو ڈرونز کے ذریعے, آرم ڈرونز کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا ہے آف ڈفرنٹ پوسٹ all along the Pak-Afghan border. یہ گلمپسز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں, یہ اس لیے دکھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو دنیا کو پتا چلے کہ it was how professionally, how carefully selected the targeting was done against those targets جو پاکستان کے خلاف جہاں سے اگریشن کی گئی اور جہاں سے یہ دہشت گردوں کو سہولت کاری پرووائڈ کرتے ہیں. اینڈ ہاؤ سوفٹ اینڈ بروٹل دی ریسپانس واز. دس از جسٹ سم پارٹس, سم گلمپسز آف دیٹ. another quad copter strike, یہ ایک اور ان کی پوسٹ ہے. یہ بختر بند, یہ ان کی وہیکلز کو ٹیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. And now we come to the air strikes that were carried out in different areas. Kabul میں again these are the infantry brigade headquarters, very carefully selected military targets and well away from the civilian area infrastructure. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار, کیونکہ آپ ان کا جھوٹ جو ڈرامہ ہے وہ ہم پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, آگے بھی دیکھتے آئیں گے. یہ کابل کا جو فضا ہے اس کے اندر یہ رات کو جو فائر ورکس ہوئے ہیں یہ پوری دنیا نے دیکھے. So that let it be known کہ اگر پاکستان میں کہیں پہ دہشت گردی ہوتی ہے, کہیں پہ دہشت گردی کی جاتی ہے, تو اس کو کرنے والے اور کروانے والے کہیں پہ محفوظ نہیں ہوں گے. کندھار, this is the logistic base destroyed. Brigade headquarter destroyed. Another brigade headquarter
destroyed. Nangarhar. And because of the paucity of time, we are not going through all these. So the corps headquarters, the brigade headquarters, logistic bases, ammunition depots, fuel depots. And that is what has been done so far. And this is continuing. Lagman. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو. پریسائز بل ہٹس. پکتیا. And there goes the post in flames. And lastly, Paktika, the corps headquarters, destroyed. So the armed forces of Pakistan, whether on ground, whether in air, everywhere, your security forces gave, jisko hum kehte hain, an effective, immediate and a brutal response. Well-deserved response to the terrorists and their facilitators, their sponsors, to the master proxy in the region, of the master proxy of the terrorism. جبکہ آپ کی افواج یہ رسپانس دے رہی تھی تو جس طرح مارکے حق میں دیکھا کہ پوری قوم بنیان و مرصوص بن کے ایک آہنی دیوار بن کے ساتھ کھڑی تھی. یہی مناظر کل قوم نے دوبارہ دیکھے کہ اٹ از ناٹ اونلی دی آرم فورسز, اٹ از ایکچولی دی پیپل آف پاکستان, اٹ از اٹس سول لیڈرشپ, اٹ از دی پولیٹیکل پارٹیز, اٹ واز دی میڈیا, اٹ واز دی سوشل میڈیا and people on ground on the streets who were all together full of resolve. I'll show you just a few glimpses of that. And this is first few glimpses for Khyber Pakhtunkhwa کیونکہ وہاں پہ ان کا یہ بزدلانہ حملہ آیا تھا. مخکیا د انډیا ویستیرو یو میټینګ شوی دی د دوی خلکو یې سپورټ کړی دی د طالبانو او دوی ته یې پاک آرمي مخکیا ډېر بھرپور ځواب یې ورکړی دی. انشاءالله بیا به یې ورکوو او پاک آرمي سره به مو ولاړ وو, دا بډرې به مو سکو, پاک آرمي نه به مو مخکې وو او انشاءالله دوی ته به داسې ځواب یې ورکوو لکه پرون دوی ته میلاو شوی دی. بیگا چې کومه پاکستان په افغانستان باندې حمله کړې ده د انډیا فرقې یا بدل نشته دی د انډیا خلاف او د انډیا د فرقې خلاف پاکستان فوج مخامخ خپله کاروایي کوي چې خپله دفاع کوي لګا واسطات سره د میډیا په واسطه سره د پاکستان آرمي کا پاکستان فوج کا داد پیش کوي داد ور کوي لګا پاک فوج چې کوم حمله کړل په افغانستان باندې او د افغانستان کوم فورس چې دی کوم د شګټ کې دی هغه نيستو نابود کړو او ډیر څه خلک دی وښتو. افغانستان اوس لګیا دی خپل مړی راغونډي نو پاکستان فوج سره موږ ولاړو همیشه ولاړو او دا یو ډیر خطر. افغانستان نه پکار دی چې وښ نه کار وایي د پاکستان نظام ساتي. پاکستان چې دی د ملک ته اخیرو دنیا په چیلنج کې دی. مې باندې دی چې پاکستان نظام په خلاف راکړي خپل وښ سنبال کې او پاکستان نظام سیټ کړي. څوک چې د هندستان په ایمانه پاکستان ته په سترګو ګوري موږ به سترګې وباسو او افغانستان ځان په دې خبره پوه کړي چې یو څو ورځې مخکې پاکستان هندوستان له یو شرمناک شکست ورکړلی دغه حل به بیا د افغانستان مٹی سے جو ہم نے عہد کیا مٹی سے جو ہم نے عہد کیا وہ عہد ہمیشہ یاد رہے پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے تو یہ بنیاد و مرصوص جو سی ہے نا, مائک دیجیے گا سر. اس وقت افغانستان میں کچھ ملیٹنٹس کی حکومت ہے, کوئی ڈیموکریٹک حکومت تو ہے نہیں. ان ملیٹنٹس کے خلاف یونائٹڈ نیشن کے رپورٹس بھی آتے ہیں. ابھی چند 2-3 دن پہلے رشین رپورٹ بھی آئی, اس سے پہلے امریکن اور چائنیز رپورٹس بھی آئے تھے.
ان کی اندرونی مخالفت بھی بہت طاقتور ہے، خصوصاً شمالی اتحاد کے استاد عطا سے لے کر احمد مسعود تک. پاکستان میں بھی وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، پوری دنیا بھی مخالف ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ چند ملیٹنٹس کو ایک طویل عرصے سے ختم نہیں کیا جا سکا؟ ان کی دہشت گردی بھی پوری دنیا کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو ختم نہیں کیا جا سکا، حالانکہ ان کے اندرونی بھی مخالفین جو ہیں وہ انتہائی تگڑے اور طاقتور ہیں. اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جہاں پر لڑائی ہوئی، جو بارڈر کا بڑا حصہ ہے، وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو کیا پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کو کوآرڈینیشن میں لیا گیا تھا اور ان کے ساتھ اس حوالے سے بات کی گئی تھی؟ جی دیکھیں، یہ جو آپ نے بھی بڑی واضح، مدلل اور بڑی کلیئر طریقے سے اپنی ایک سوچ پیش کی ہے افغان طالبان رجیم کے بارے میں کہ ہاؤ ڈو یو سی دیم ایز اے ٹیررسٹ اسپانسر، ایز اے ملیٹنٹ آرگنائزیشن. آپ کی بڑی کلیئرٹی ہے. دس کلیئرٹی از what drives and what will drive everything. Because افغان طالبان رجیم جو کہ وہاں سے اس وقت جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ which is the master proxy of terrorism، اس نے ہی دوحہ ایکارڈ کیا تھا. اس وقت they had a different face that they presented to the world. انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے، رائٹنگ میں کیے تھے، کچھ پرومسز کیے تھے. انہوں نے کہا تھا یہاں پہ ایک انکلوسو گورنمنٹ بنے گی. از دیر اے انکلوسو گورنمنٹ اوور دیئر؟ ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ بنے گی. از اٹ اے ریپرزینٹیو گورنمنٹ اوور دیئر؟ وہاں پہ وومن رائٹس کا احترام کیا جائے گا. آر دی وومن رائٹس بینگ respected over there? Do they have a equal opportunity? Are they getting the treatment that a woman and the minorities need to be protected? Are they getting it? اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم دہشت گردی خطے میں، اس علاقے میں، اس افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. So we saw, the world saw, we saw. اور ہم یہ آپ کو کئی بار پہلے واضح کر چکے ہیں کہ یہ کلیئرٹی جو ہے یہ پاکستان میں بھی نہیں تھی. بٹ وی ہیو ناؤ دی سپریم کلیئرٹی. یور سول لیڈرشپ، آپ کی سیاسی قیادت کے پاس، آپ کی ملٹری لیڈرشپ کے پاس، آپ کے انٹیلیجنسیا کے پاس، آپ خود بات کر رہے ہیں، آپ صحافیوں کے پاس، میڈیا کے پاس، اس ملک کے بچوں کے پاس، دیر از نو ایبسولوٹ کلیئرٹی واٹ افغان طالبان رجیم از. آپ نے خود کہا کہ رشیا نے یہ کہا، یو این نے یہ کہا. تو دیٹ کلیئرٹی دیٹ وی پرووائڈیڈ بیکاز وی ایکسپیرینس دیٹ کلیئرٹی از ناٹ دی ہول ورلڈ از سیئنگ دی سیم تھنگ کہ یہ ان کی اصل حقیقت ہے. We are the bulwark state which is standing against this terrorism. It is not only Pakistan. The threat is to the whole region, not to the whole region, to the whole world. So that clarity is one. جس کی وجہ سے everyone understands کہ پاکستان نے جو کل رات کو یہ جو آپریشن کیا غضب للحق، یہ حق پہ تھا، یہ سیلف ڈیفenس میں تھا، یہ اپنے عوام کے تحفظ کے لیے تھا. ایوری ون انڈرسٹینڈز دیٹ. جب آپ نے اکتوبر میں ان کو پہلی ایک وارننگ شاٹس دی تھیں، اس وقت بھی جو آپ کے دوست ممالک تھے دے انڈرسٹینڈ اینڈ دے انڈرسٹوڈ ایون ایٹ دیٹ ٹائم آلسو کہ پاکستان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. سو اٹ از دی سولوشن ول کم فرام دیٹ کلیئرٹی اینڈ دیٹ ڈومین از فار دی پالیٹیشینز اینڈ دی سول لیڈرشپ and the diplomats and the other countries, اور بہت اچھے طریقے سے وہ اس کو انگیج کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جو آپ نے دوسرا سوال کیا، میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے اس میں پوری قوم متحد ہے. Let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear کہ پاکستان میں دہشت گردی اور اس کی سہولت کاری کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی. اینڈ اف یو سی دی ہسٹری آلسو، یہ نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنا تھا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں بنایا.
اینڈ فرام 2014 ٹل 2026 یہ 12 سال کا جو سفر ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, چاہے وہ سینٹر کی ہوں, رائٹ کی ہوں, لیفٹ کی ہوں, چاہے وہ حکومت میں ہوں, حکومت سے باہر ہوں, they have always respected, followed and said yes to this national action plan, this revised national action plan جس کو آپ vision عزم استحکام کہتے ہیں. So there can be differences, but I don't think, the armed forces doesn't think, the people of Pakistan doesn't think that any political party or any political thought considers کہ اس کے اندر کوئی رتی بھر بھی ہمارے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. عوام کی حمایت حاصل ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے. بنیان و مرصوص, my dear brother, once we say کہ یہ جو بنیان و مرصوص ہے, یہ جو آنی دیوار ہے, یہ افواج پاکستان نہیں ہے, یہ ہم اور آپ اور پورا پاکستان ہے. آپ کو میں نے یہ کل رات کے ہیں, یہ there are just few, آپ خود خیبر پختونخوا سے belong کرتے ہیں, go to the streets of خیبر پختونخوا, ask the common citizens, ask the people, the vendors, the taxi drivers, جو بچہ وہاں پہ اسکول میں پڑھ رہا ہے, جو پڑھا رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہے, کسان سے, دہقان سے, تاجر سے, کسی سے پوچھیں, کوئی ہے جو یہ کہے گا کہ پاکستان کی فوج, سیکورٹی فورسز, اور سب سے بڑھ کر تو میں سلام پیش کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی پولیس کو, کوئی ہے جو کہ ان کی شہادتوں, ان کی قربانیوں کو جو ہے جھٹلا سکتا ہے, جو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے؟ Nobody. The whole nation is together, and I must take this opportunity to give our biggest homage to the very brave and proud police of خیبر پختونخوا, جو کہ بالکل فرنٹ پہ کھڑی ہے, اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کس طرح پختونخوا کے, خیبر پختونخوا کے عوام کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی جانیں بھی دی. We are proud of them. The nation salutes them. ڈی جی صاحب, یہ بتائیے گا کہ پہلی دفعہ پاکستان نے تحریک طالبان افغانستان کے خلاف اتنی بڑی کارروائی کی ہے, باوجود اس کے کہ افغانستان کے ذمہ داران جو ہیں, جو بلوچستان میں کر رہے ہیں, جو KPK میں کر رہے ہیں, ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ اس کا اختتام کب ہوگا؟ کیا ہم سمجھیں کہ یہ آپریشن جو ہے یہ ختم ہو گیا ایک, اور دوسرا یہ جو 274 لوگوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے, ان میں سے TTP کے کتنے ہیں, اور تحریک طالبان پاکستان کے کتنے ہیں, اور تحریک طالبان افغانستان کے کتنے ہیں؟ اب تو یہ جنگ بڑی کھلی ہو گئی ہے, وہ تو سارے وہ مل کے حملہ کریں گے, تو اس کی کیا حکمت عملی ہے؟ جی, جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ 274, پہلی بات تو یہ کہ دس از the number that we have the confirmed number as of now. The actual number we understand is much higher. We understand is much higher. Secondly, it is very difficult کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ ڈسٹنکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو سا ہے FAK کے کون سے تھے اور اس میں ان کے کون سے تھے. آپ یہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ان کی افغان طالبان کی فورسز کے لوگ بھی آپ کی تشکیلوں میں شامل ہو کے بھی آتے رہے. ان کے ایک صوبے تھے باغدیس, ان کے جو نائب گورنر ان کا بیٹا بھی شامل تھا. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ان کا ایک اسپیشل فورسز کا سولجر جو سا ہے وہ یہاں سوسائڈ بامبر تھا. سو یہی تو میں آپ پہلے بھی تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو ڈسٹنکشن بٹوین دی ماسٹر پراکسی اینڈ دی ٹیررسٹ, whether it's Fitna al-Khawarij, it is DLA, it is Daesh, it is Al-Qaeda, it is the others, it has blurred. So اس کو جو سا نہ یہ کوشچن جو سا ہے اس کی ایک اکیڈیمک ویلیو تو ہو سکتی ہے, بٹ دے آر ایکٹنگ مور اور لیس سیم. دوسرا آپ نے یہ بات کی کہ اختتام یہ آپریشن, تو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ دی آپریشن از کنٹینیو, اٹ از انڈر دی انسٹرکشنز آف دی پرائم منسٹر آف پاکستان, دی سول لیڈرشپ, that the operation is continuing and we are achieving the desired results. And the Afghan Taliban regime has to make a choice. The question is already with them since long that آپ نے choose کریں between پاکستان میں آپ نے چوائس کرنی ہے, آپ کو پاکستان, یا پھر آپ نے دہشت گرد اور دہشت گردی کے درمیان چوز کرنی ہے. ہماری چوائس ایبسولوٹلی کلیئر ہے, وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا. ہماری چوائس اول اور آخر پاکستان, اس کی سیکیورٹی, اس کے جو عوام ہے اس کا تحفظ اور اس کی ناموس ہے. تھینک یو ویری مچ, ویری کائنڈ آف یو. آپ کی اور ہماری پہچان FM G-Way Pakistan.